الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مالک الملک نے اپنی یاد کی توفیق اور موقع عطا فرمایا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے طفیل مالک الملک نے یہ مہربانی عطا فرمائی۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا، پھر تم ہی ہو وہ لوگ کہ اب قتل کر رہے ہو اپنوں کو اور نکال رہے ہو اپنے گروہ کو ان کے گھروں سے، نیز مدد دیتے ہو ان کے خلاف دشمنوں کو گناہ اور ظلم سے، اور اگر آئیں تمہارے پاس قیدی بن کر تو بڑے پاکیزہ بن کر ان کا فدیہ ادا کرتے ہو، حالانکہ حرام کیا گیا تھا تم پر ان کا گھروں سے نکالنا۔ کیا تم ایمان لاتے ہو کتاب کے کچھ حصے پر اور انکار کرتے ہو کچھ کا؟ تو پھر کیا سزا ہے اس کی جو ایسا کرے تم میں سے، سوا اس کے کہ وہ رسوائی لے دنیا کی زندگی میں، اور قیامت کے دن ان کو پھینک دیا جائے گا سخت ترین عذاب میں، اور اللہ بے خبر نہیں ہے تمہارے اعمال سے۔ سامعین کرام، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تشریف لائے مدینہ منورہ میں، یہود کے علاوہ دو قومیں مشرکین کی آباد تھیں۔ یہود، جس طرح پہلے ذکر کیا گیا ہے، بنی اسرائیل کے وہ لوگ تھے جنہوں نے تورات میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کے متعلق پڑھا تھا اور سنا تھا۔ وہ اسی آمد کے انتظار کے لیے اس شہر میں آباد ہو گئے تھے جس کے متعلق تورات میں بتایا گیا تھا کہ ایسا شہر ہوگا جس میں آخر الزمان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائیں گے، جہاں یہود آباد تھے۔ وہاں بھی پہلے سے دو قومیں موجود تھیں۔ ان قوموں کا نام اوس اور خزرج تھا۔ یہ دونوں مشرکین تھے، یہ دونوں اللہ تعالیٰ سے غافل تھے، یہ بتوں کی پرستش کیا کرتے تھے اور ہمیشہ آپس میں لڑائی جھگڑے کرتے تھے۔ انہیں کتاب کا بھی کوئی علم نہیں تھا، اللہ تعالیٰ کا بھی علم نہیں تھا اور کسی رسول کا بھی علم نہیں تھا۔ جب یہ یہودی آئے تو یہ بھی ان کے ساتھ ہی مل گئے۔ بنو قریظہ نے اوس کے ساتھ اپنی رفاقت بنا لی اور بنو نذیر نے خزرج کے ساتھ اپنی دوستی بنا لی۔ اسی طرح ان کی لڑائیوں میں یہ بھی شریک ہو گئے، انہوں نے بھی لڑائی شروع کر دی، قتل و غارت شروع کر دیا اور قبضے کرنے شروع کر دیے۔ اللہ تعالیٰ ان کو فرما رہا ہے کہ تمہارے پاس تورات ہے، تم اس پر یقین رکھتے ہو، اس پر ایمان رکھتے ہو اور اس کو مانتے ہو۔ اس کا ایک حصہ یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ اور رسول کو مانتے ہو، اور دوسرا حصہ یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ اور رسول کے حکم کے مطابق کام کرو۔ اللہ تعالیٰ اور رسول نے تمہیں یہ حکم نہیں دیا تھا کہ تم مخلوق کو تنگ کرو، قتل و غارت کرو، جھوٹ بولو اور گناہوں کے مرتکب ہو جاؤ۔ تم نے ان لوگوں کے ساتھ مل کر جو مشرکین ہیں، اللہ تعالیٰ سے غافل ہیں، وہی کام شروع کر دیے ہیں جو یہ کر رہے تھے۔ تمہارا کام تھا کہ تم انہیں نصیحت کرتے، اپنی کتاب کی تبلیغ کرتے اور ان کو اچھے کاموں کی طرف بلاتے۔ تو یہ سب کچھ اس لیے کیا کہ تم کتاب کا ایک حصہ اس لیے بھول گئے، تم نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اس لیے کی کہ تم ان پر غلبہ حاصل کر سکو، یہاں کے بادشاہ بن جاؤ، بڑی عزت اور جائیداد والے بن جاؤ، لیکن ایسا نہیں ہوگا، تم ذلیل و خوار ہوگے۔ نتیجہ یہی نکلا کہ بنو قریظہ طے و عتیق ہو گئے، ان کے قتل کا حکم ہو گیا، وہ سارے کے سارے قتل ہو گئے۔ بنو نذیر کو دھکیل کر خیبر میں بھیج دیا گیا، اور بعد میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے انہیں جلا وطن کر دیا۔ وہ مارے بھی گئے، ان کے قلعے
جائیدادیں، سرسبز و شاداب کھیت، ساری کی ساری دولتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کے ہاتھ میں آ گئی۔ ان لوگوں کے ہاتھوں میں آئی جو وہاں اللہ تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے لیے ہجرت کر کے آئے تھے، یا وہ انصار تھے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی اختیار کی تھی۔ وہی اوس اور خزرج جو مشرکین تھے اور ہر قسم کے جرم کا ارتکاب کرتے تھے، انہوں نے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی اختیار کی تو ان کی زندگیوں میں ایک بہت بڑی تبدیلی آئی، انقلاب پیدا ہو گیا، وہ ایک مثالی نمونہ بن گئے، وہ میزبانان رسول صلی اللہ علیہ وسلم بن گئے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے انصار بن گئے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام بن گئے، آپ کے مددگار فدائی بن گئے۔ انہوں نے اپنی جانیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان کی، آپس میں وہی معاشرہ بنایا، وہی سلوک اختیار کیا جس کا حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک میں پڑھ کر سنایا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے لیے یہ حکم ہے۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی اختیار کر لی اور انہوں نے ہر جرم چھوڑ دیا، ہر چیز قربان کر دی اور ایک ایسا معاشرہ قائم کر لیا کہ ایک دوسرے پر سب کچھ فدا کر دیا۔ وہ اخوت کا قانون، وہ بھائی چارے کا قانون جس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا، اس پر اس طرح عمل کیا، ہر انصاری نے ہر مہاجر کو اپنا بھائی بنا لیا اور اس طرح کا بھائی بنایا کہ اپنی نصف جائیداد کا وارث بنا دیا، اپنی ساری دولت کا نصف حصہ اس کے نام کر دیا، اپنی ہر چیز اس کے حوالے کر دی، یہاں تک کہ اپنی عزت، اپنی دولت، اپنے جذبات سب کچھ ان پر قربان کر دیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان غلاموں نے، ان میزبانان رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسا اقتدام کیا، ایک ایسا عمل کیا کہ جس صحابی رضی اللہ عنہ کے پاس 2 بیویاں تھیں، اس صحابی رضی اللہ عنہ نے دوسری بیوی کو طلاق دے کر اپنے دوسرے بھائی کو دینا تجویز کیا۔ اتنی زبردست قربانی کیوں دی؟ سامعین کرام، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کی، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی عدولی کی اور جنہوں نے یہ سارے جرائم کیے اس لیے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نسبت قائم نہیں کی اور قلبی تعلق پیدا نہیں کیا، بلکہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حسد کیا، اور جنہوں نے سب کچھ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان کیا، حتیٰ کہ اپنی خواہشات، اپنے جذبات، اپنی عزتیں، اپنے وطنوں کو، اپنے ماں باپ کو، اپنی اولادوں کو قربان کیا۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت قائم کی۔ گویا نسبت ایک ایسی چیز ہے جس نے انہیں یہ طاقت بخشی کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے راستے میں عظیم قربانیاں دی۔ انسان ایک بہت ہی کمزور مخلوق ہے، اس کے اندر ہزاروں خواہشات جنم لیتی ہیں۔ کوئی انسان بھی اپنے دل کا پردہ اٹھا کر دیکھے، اسے معلوم ہوگا کہ اس کے اندر کتنی خواہشات ہیں۔ انسان کے اندر اتنی دنیاوی خواہشات ہیں جن کا حساب ہی نہیں۔ بقول شاعر، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے۔ لیکن وہ غلامان رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے تھے جنہوں نے ہر خواہش قربان کر دی، جن کو اپنی کوئی خواہش ہی نہ تھی۔ اگر خواہش تھی تو صرف یہی تھی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو جائیں، اللہ تعالیٰ راضی ہو جائیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں میں سے اگر ایک ایک کی تاریخ اٹھا کر دیکھی جائے تو یہی ثبوت پیش کرے گی کہ ان کے دل میں صرف ایک ہی خواہش تھی کہ اللہ تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق زندگی گزر جائے۔
جنگ احد میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اطلاع پہنچی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام حضرت عمارہ رضی اللہ عنہ اتنے زخمی ہو چکے ہیں کہ موت کے قریب ہیں اور ان کے آخری لمحات ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فوراً حضرت عمارہ رضی اللہ عنہ کے پاس تشریف لے گئے اور ان کے سر کے پاس کھڑے ہو گئے۔ دیکھا کہ حضرت عمارہ رضی اللہ عنہ آخری سانس لے رہے ہیں۔ پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمارہ رضی اللہ عنہ سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ تمہاری آخری خواہش کیا ہے؟ انہوں نے اپنا سر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں رکھ کر کہا کہ میری خواہش آخری یہی ہے، اور ان کی روح پرواز کر گئی۔ صرف ایک ہی خواہش، لیکن اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ کون سی خواہش تھی۔ انہوں نے سب کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان کر دیا، اپنی ساری خواہشات کو ختم کر دیا۔ اس ایک خواہش کے اندر اللہ تعالیٰ نے کتنی دولتیں رکھی تھی، دیکھنے والی بات ہے۔ دونوں جہانوں کی سرفرازیاں اور دونوں جہانوں کی کامیابیاں، دونوں جہانوں کی عزتیں، دونوں جہانوں کی دولتیں اس ایک خواہش میں تھی۔ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بن گیا وہ ساری کائنات کا امام بن گیا۔ یعنی انہوں نے سب کچھ ضائع نہیں کیا بلکہ سب کچھ حاصل کر لیا۔ سامعین کرام، اگر آج بھی کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح غلام بنے، آج بھی جو یہ چاہتا ہے کہ وہ معاشرے کا صحیح انسان بنے، آج بھی جو شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ امن سے زندگی بسر کرے، دنیا میں وہ خوش رہے، دنیا اس کے لیے جنت بن جائے، اس کے لیے صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ وہ نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وسلم حاصل کرے۔ نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وسلم حاصل کرنے سے اندر کی جتنی بغاوتیں ہیں، جتنی سازشیں ہیں، انسان کے اندر جتنا لالچ ہے، اس کے اندر جتنی خواہشات ہیں، وہ سب جل کر فنا ہو جائیں گی۔ اس کے اندر نور ہی نور ہوگا، اللہ تعالیٰ کی محبت ہی محبت ہوگی۔ کائنات کی ہر چیز اس کا احترام اور اس کی عزت کرتی ہوگی۔ ایسا انسان جب دنیا سے جائے گا، جب اللہ تعالیٰ سے ملے گا، تو وہاں بھی سرخرو اور سرفراز ہوگا، اور اللہ تعالیٰ سے وہ اس طرح ملے گا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پر خوش ہوگا۔ جو نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وسلم حاصل کرنے کے خواہش مند ہیں، ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے سینوں کو صاف کریں، اور سینے صاف یاد الہی سے ہوتے ہیں، تب جا کر نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت، قدر اور عظمت دل میں پیدا ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔